آج میں اختصار کے ساتھ چند باتیں اس ضمن میں عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن سے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں اور جن پہ غضبناک ہوتے ہیں اور وہ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ اور برے ہیں، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ رب العزت سب سے قبل مجھ ناصح کو عامل بنائے، اس کے بعد آپ منصوحین کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ترین شخص وہ ہے جو ظالم ہے، ظلم کرنے والا ہے۔ میں نے بہت ساری اس میں ڈیٹیل ہے، تفصیل ہے، صرف وہ باتیں عرض کرنا چاہوں گا جس کی ہماری روز مرہ کی زندگی کے ساتھ تعلق ہے، یا جو لوگ سامنے بیٹھے ہیں ان کی ذات کے ساتھ اس کا تعلق ہو سکتا ہے۔ ظالم شخص کو اللہ رب العزت پسند نہیں کرتے۔ قرآن مجید سورہ آل عمران آیہ کریمہ نمبر 57، واللہ لا يحب الظالمین، اللہ رب العزت ظالم کو پسند نہیں کرتے۔ پسندیدہ ترین شخص جو متکبر ہے، تکبر کرنے والا ہے، اللہ کو یہ قطعا پسند نہیں ہے۔ قرآن مجید سورہ نحل آیہ کریمہ نمبر 23، انہ لا يحب المستکبرین، وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نمبر پہ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ترین شخص، اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، وہ عالم، وہ خطیب، وہ داعی، وہ اسکالر اللہ کے ہاں بڑا ہی ناپسندیدہ ہے جو لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتا ہے، خود عمل نہیں کرتا۔ سورہ صف آیہ کریمہ نمبر 3، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے ہاں سخت ناپسندیدہ اور ناراضگی کی بات کہ آپ لوگوں کو اس بات کا حکم دیں جس پہ خود عمل نہیں کرتے۔ انسان کے قول و فعل میں نمبر پہ اللہ رب العزت کے ہاں ناپسندیدگی اور ناراضگی کی بات یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت سے سوال نہ کرے، اللہ رب العزت سے مانگے نہ۔ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ان سے اگر سوال کیا جائے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے کہ اس سے سوال کیا جائے وہ خوش ہوتا ہے اور اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ امام ابن ماجہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نیریٹ کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو بندہ اپنے رب سے سوال نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہوتے۔ اس پہ نمبر پہ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ترین شخص جو سخت جھگڑالو ہے، جھگڑا کرنے والا، بدتمیز، بات بات کے اوپر لڑائی کرنے والا، گلا پھاڑنے والا، آواز کو بلند کرنے والا۔ امام بخاری سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نیریٹ کرتے ہیں، سیدہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الرجال عند اللہ الد الخصام، اللہ کے ہاں سخت ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہے۔ بات بات بھی ہوتی ہے، جھگڑا پہلے شروع کر دیتا ہے، حق بات ہو یا نہ ہو پھر بھی جھگڑا کرتا ہے، چرب زبانی کے ساتھ لوگوں پہ غلبہ پانے کی جستجو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ قرآن مجید سورہ بقرہ آیہ کریمہ نمبر 204، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، کچھ لوگ روئے زمین پر ایسے بھی ہیں کہ جن کی ظاہری بات آپ کو بڑا خوش کرتی ہے اور ان کے دل کے اندر جو فساد ہے اس پہ اللہ کو گواہ بناتے ہیں، حالانکہ ہے وہ زمین کے اوپر سخت جھگڑا کرنے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام ترمذی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نریٹ کرتے ہیں، ان اللہ یبغض الرجال الفاحش والمتفحش، اللہ رب العزت بے حیائی کا ارتکاب کرنے والے، فحش گوئی کرنے والے، اپنی نگاہوں سے بے حیائی کی چیزیں دیکھنے والے، کانوں کو بے حیائی پہ صرف کرنے والے شخص کو سخت ناپسند کرتے ہیں۔ بے حیائی کے اعمال اور افعال سے بچنا انتہائی ضروری ہے، یہ انسان کے ایمان کے اندر بھی کمی واقع کرنے والی چیز ہے، یہ چیز انسان کو گناہوں میں سخت کر دینے والی ہے، اور یہ چیز انسان کو اپنے رب سے دور کر دینے والی ہے، اور اکثر یہ فحاشی کی اور عریانی کے کام انسان کو انتہائی گناہوں کی دلدل میں دھنسا دیتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے، نہ اس کی زبان سے کوئی فاحشہ کے اوپر مبنی بات نکلے، نہ اس کا کان کوئی ایسی بات سنے، اور نہ اس کی آنکھ ایسا کوئی منظر دیکھے۔ اپنے کانوں کی، زبان کی اور آنکھوں کی اس چیز سے حفاظت کرنی چاہیے۔ کیوں حفاظت کرنی چاہیے؟
ایک تو اس لیے حفاظت کرنی چاہیے کہ قرآن کہتا ہے انسان کی زبان کے بارے میں، کانوں کے بارے میں، انسان کی آنکھوں کے بارے میں، اس کے دل کے بارے میں ہم قیامت کے دن اس سے سوال کریں گے، اس کا حساب کتاب ہوگا۔